پرویز الہی اور جنرل باجوہ کی رشتہ داری پکڑی گئی۔ پرویز الہی آخر کیوں جنرل باجوہ کے سپورٹ میں عمران خان کی بھی مخالفت کرتے ہیں؟ پرویز الہی کے بیان پر عمران خان نے کیا کہا؟ شہباز شریف اور زرداری نے ملاقات کر کے ایسا کون سا پلان بنایا جس سے عمران خان اسمبلی تحلیل کروانے سے روک سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ عمران خان کے 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے کے اعلان کے بعد ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اسمبلی کو بچانے کے لیے متحرک ہے، جس کے لیے رابطے تیز اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، عمران خان سے منتیں کرنے لگے ہیں، مگر عمران خان الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی بات نہیں مان رہا۔ عمران خان جنرل باجوہ کے بہت خلاف ہے اور پرویز الہی باجوہ کا بہترین دوست ہے، تو اس وجہ سے عمران خان اور پرویز الہی کی نہیں بنتی۔ عمران خان جنرل باجوہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ باجوہ کی وجہ سے آج پاکستانی عوام دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ اگر باجوہ پی ڈی ایم کا ساتھ نہ دیتا تو عمران خان کی حکومت ہوتی اور ملک کی معیشت 3 گنا زیادہ بہتر ہوتی، مگر باجوہ کو معیشت کا کوئی فرق نہیں پڑا اور انہوں نے ایسے تجربہ کار لے آئے جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، امیر کو امیر ترین بنا دیا اور غریب کو غریب ترین کا درجہ دے دیا گیا۔ جب پرویز الہی نے عمران خان پر تنقید کی، خاص کر پی ٹی آئی والوں پر اپنے بیان میں تنقید کرنا شروع کی، عمران خان کو وارننگ دیا کہ اگر آئندہ آپ نے جنرل باجوہ کو برا بھلا کہا تو پھر ہم بھی چپ نہیں رہیں گے، تو پی ڈی ایم والے خوشی سے جھوم اٹھے، مگر پی ڈی ایم والوں کی خوشی جلد سوگ میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ پرویز الہی نے یہ بھی کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسمبلیاں عمران خان کے کہنے پر ہی تحلیل ہوگی۔ امپورٹڈ سرکار تو خاموش ہو گئی، لیکن پی ٹی آئی کے رہنما اب بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، کیونکہ اگر باجوہ نے پرویز الہی کو کوئی اور آرڈر دیا تو پھر اسمبلیاں توڑنا مؤخر ہو سکتی ہے۔ پرویز الہی جنرل باجوہ کے 2019 میں دوست بن گئے تھے، جب چودھری فیملی کے کچھ کیسز چل رہے تھے جس سے پوری چودھری فیملی بہت پریشان تھی، تو جنرل باجوہ کے رشتہ دار نے ان کی مدد کر کے مہینے کے اندر اندر کیسز ختم کیے، تو اس کے بعد پرویز الہی ان کے مداح بن گئے۔ اب جو بھی جنرل باجوہ کہیں گے پرویز الہی کرے گا، پھر چاہے وہ بات غلط ہو یا صحیح، پرویز الہی تابعدار رہے گا۔ لیکن دوسری طرف عمران خان ڈٹ کے کڑا ہے، وہ بار بار لگاتار ہر سپیچ کانفرنس جلسوں میں سریعام جنرل باجوہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ عمران خان نے مونس الہی سے کہا کہ میں ہمیشہ حق کے ساتھ کڑا رہتا ہوں۔ پرویز الہی کو جنرل باجوہ جیسا لگتا ہے وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اپنی عوام سے جھوٹ نہیں بول سکتا کہ اب میں باجوہ جیسے شخص کی تعریف کرنے لگوں۔ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا میری عادت ہے، جو کہ کبھی بدلے گی نہیں۔ مونس الہی نے عمران خان کو کہا کہ وہ الگ بات ہے، آپ دونوں کا موقف چینج ہو سکتا ہے، مگر ایسی خبروں میں کوئی سچائی نہیں کہ پرویز الہی اسمبلی تحلیل ہونے سے پیچھے ہٹ جائے۔ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ امپورٹڈ سرکار کے ساتھ پھر سے دھوکہ ہوا، جیسا وہ چاہتے تھے ویسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ امپورٹڈ سرکار کے رہنما کابینہ نے پرویز الہی سے خفیہ ملاقاتیں کی، مگر پھر کچھ ہوا نہیں، کیونکہ پرویز الہی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ عمران خان نے ان کو 20 سیٹس دے رکھی ہے اور پرویز الہی کو پتا ہے کہ اگر میں پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گا تو 20 سیٹس جیتنا مشکل نہیں ہے۔ عمران خان نے پہلے اپنے جلسوں میں کئی بار پرویز الہی کو چور ڈاکو کے نام سے پکارا۔ ضمنی الیکشن کے بعد مجبوراً ان کو پرویز الہی کا ساتھ دینا پڑا، کیونکہ اگر وہ ان کا ساتھ نہ دیتا تو پھر امپورٹڈ سرکار کی پنجاب میں حکومت ہوتی، اور جب ان کی حکومت ہوتی تو پھر پی ٹی آئی والوں کے لیے ہر دن 25 مئی کے برابر ہوتی، تو اس لیے عمران خان کو ایسا کرنا پڑا۔ آگے ہمیں نہیں لگتا کہ عام انتخابات کے بعد پرویز الہی کی طرف عمران خان دیکھے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پرویز الہی کرپٹ انسان ہے۔ ان کے کیسز باجوہ نے ختم کیے ہیں، اگر عمران خان کو چانس ملا تو وہ پرویز الہی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ کل لاہور میں زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے زرداری سے کہا کہ اگر آپ نے ٹائم پر کچھ نہیں کیا تو پھر ملک میں ہلچل مچ جائے گی، اسمبلی تحلیل ہونے سے ہمیں بڑا نقصان ہو سکتا ہے، عمران خان کا مقابلہ کرنا پڑے گا ورنہ ہم سے اقتدار چھین لیا جائے گا۔ عمران خان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، اگر ہم نے ان کو نااہل کیا تو پھر عمران خان کے سارے پلان چکناچور ہوں گے۔ زرداری بہت سمجھدار سیاستدان ہے، انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر ہم نے عمران خان کو نااہل کیا تو پھر ان کی مقبولیت اس سے زیادہ بڑھ جائے گی، وہ لوگ بھی سپورٹ کرنا شروع کریں گے جو ہمارے ساتھ ہے، اور اس سے ہم ہی پس سکتے ہیں، تو پھر اس کیس میں ان کی جیت ہوگی۔ زرداری نے شہباز شریف کو مشورہ دیا کہ اگر ہم چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کریں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ زرداری اور شہباز شریف نے کل ہی چودھری صاحب سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ پرویز الہی کو اسمبلی تحلیل کرنے سے روکا جائے۔ شہباز شریف نے چودھری صاحب کو پنجاب کی وزارت بھی آفرز کی کہ اگر پرویز الہی ہمارے ساتھ دیں گے تو ہم انہیں پنجاب کی وزارت سونپ دیں گے۔ زرداری اور شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ہم تب تک چپ رہیں گے جب پرویز الہی کچھ بول نہ دے۔ پاکستان کا بچہ یہ پریڈکشن دے سکتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ پرویز الہی جانتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے اور صرف پنجاب میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ان کی حکومت ہوگی، تو اس لیے پرویز الہی صاحب نے پی ڈی ایم کے آفر کو ٹکرا دیا۔ عمران خان نے کہا کہ اگر امپورٹڈ سرکار اسمبلی تحلیل کرنے کے بجائے ملک کے حالات پر نظر رکھے تو بہتر ہوگا۔ اگر پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوتی تو میں کبھی بھی الیکشن کی بات نہیں کرتا، پھر الیکشن ٹائم پر ہوتے، لیکن اب امپورٹڈ حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی دوسرا آپشن نہیں، ملک ہر طرح سے ڈیفالٹ ہو گیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے جواب میں کہا کہ ملک نہیں، عمران خان ہر طرح سے ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اپنی فکر کرے، نواز شریف جلد پاکستان آ رہا ہے، اس سے مقابلے کے لیے تیاری شروع کرے۔ مراد سعید نے کہا کہ جس مفرور مجرم شخص کی آپ ہمارے خان صاحب سے موازنہ کر رہے ہو، پہلے اس کو اہل تو کرے، پاکستان
پاکستان تو لے کے آئے, وہ پاکستان آنے سے ڈرتے ہیں اور آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو. اگر نواز شریف کو آپ لوگوں نے اہل کیا اور پھر عمران خان سے مقابلے کے لیے کھڑا کیا تو ایسی بدترین شکست ہوگی کہ پی ڈی ایم جماعتوں کی سیاست ختم ہو جائے گی. صحافی فیض اکبر خان نے کہا کہ مسلم لیگ والوں کو اب ماتم منانا چاہیے کیونکہ پی ڈی ایم جماعت ان سے الگ ہونے جا رہی ہے. زرداری کبھی بھی نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں دیکھ سکتا. اگر نواز شریف پاکستان آتا ہے تو پھر زرداری ان کے خلاف کھڑا ہوگا کیونکہ زرداری نے 2-3 بار پی ڈی ایم جماعتوں سے مشاورت کی ہے کہ اگلا وزیر اعظم بلاول ہوں گے. زرداری کے اس فیصلے سے نہ تو فضل الرحمان خوش ہیں نہ ہی مسلم لیگ کے سربراہ, کیونکہ فضل الرحمان چاہتا ہے کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بن جاؤں اور مسلم لیگ والے نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. اگر نواز شریف پاکستان نہ آئے تو پھر مریم نواز آگے ہوگی جس سے پی ڈی ایم جماعتیں ٹوٹ جائے گی. ویسے بھی عمران خان کو ان سے الیکشن جیتنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اگر پی ڈی ایم جماعتوں میں دراڑ پڑ گئی تو پھر عمران خان ان سب کو ایسا بدترین شکست دے گا کہ چور ڈبر عمر بھر یاد رکھیں گے. ہم الیکشن کے بعد پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے مگر اقتدار کے بھوکے پھر کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ عمران خان اس بار میرٹ پر فیصلہ کرے گا. پچھلی بار کی طرح ان لوگوں کو سیٹ نہیں دیں گے جو بعد میں عمران خان کے لیے مصیبت کھڑا کرے. غدار کو بالکل بھی سیٹ نہیں ملے گی. شیخ رشید نے کہا کہ اگر اس دفعہ عمران خان کی حکومت نہ آئی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا, پھر سیاست کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. عمران خان سے یہ آخری امید ہے. میری عمر بھی بڑھ گئی ہے. اگر اس دفعہ ہم نے پاکستان کے لیے کچھ بڑا نہیں کیا تو پھر کبھی بھی ہم سے نہیں ہوگا. اس دفعہ عمران خان بہت سٹرانگ ہوں گے کیونکہ انہیں اپنی پارٹی کے ہر شخص کا پتہ ہوگا. زرتاج گل نے کہا کہ جو کچھ ابھی بند کمروں میں ہو رہا ہے, جتنے پلانز عمران خان کے خلاف بنا رہے ہیں وہ پلانز جلد بے نقاب ہوں گے. جب سے آپ لوگوں کی حکومت آئی ہے تب سے آپ عمران خان کو سامنے سے ہٹانے کی, عمران خان کو نااہل کرنے کی, گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہو مگر ابھی تک آپ نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا کیونکہ آپ عمران خان سے ڈرتے ہو, عوام سے ڈرتے ہو. عمران ریاض خان نے کہا کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ آگے پرویز الہی کے اوپر ٹرسٹ نہ کرے کیونکہ پرویز الہی موقع کی تلاش میں ہے. اگر امپورٹڈ سرکار کی طرف سے انہیں کوئی بڑی آفرز ہوئی تو پھر وہ عمران خان سے منہ موڑ لے گا, پھر وہی ہوگا جو امپورٹڈ سرکار کہے گی. اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد پرویز الہی بیچ سے ہٹ جائیں گے, پھر ان سے کوئی کسی حوالے سے کوئی سوال تک نہیں کرے گا. ان کی ابھی جو اتنی عزت ہے وہ ہماری نظروں سمیت امپورٹڈ سرکار کے نظروں میں بھی ختم ہو جائے گی. حمادہ سر نے کہا کہ عمران خان کو بچ کے رہنا ہوگا کیونکہ امپورٹڈ حکومت کے پلانز جاری ہے, آگے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. عمران خان کو اللہ نے بال بال بچایا. امپورٹڈ سرکار نے بہت کوشش کی عمران خان کو پھنسانے کی مگر کچھ ہوا نہیں. اب ان کے پاس آخری آپشن بچتا ہے عمران خان کو سامنے سے ہٹانے کی. تو اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد عمران خان کو اپنی سیکورٹی ٹائٹ کرنی پڑے گی. علی محمد خان نے کہا کہ پرویز الہی کے ساتھ اسمبلی تحلیل ہونے تک نرم لہجے میں بات کیا کرے, اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہم پرویز الہی کے خلاف نہیں, پرویز الہی میرا بڑا بھائی ہے لیکن ان کی سوچ جس طرف ہے وہ طرف غلط ہے. پرویز الہی غلط راستے پر جا رہے ہیں اس لیے ہم ان کو رکوانا چاہتے ہیں. باجوہ نے اگر آپ کے کیسز ختم کیے تو بات ختم, اب اس کے ہر ناجائز کام کو کیوں جائز کر رہے ہو.